نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تعلقات بہتر کیجیے۔ صاف بات ہے، رمضان المبارک کے اندر اگر ہم اپنے تعلقات کو ہی بہتر نہ کر سکے، رمضان ختم ہونے والا ہے، اگر ہم اپنے تعلقات ہی نہیں ٹھیک کر سکے تو پھر رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے، عبادات کرنے، نماز تراویح پڑھنے، قیام اللیل کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں تعلقات کو بہتر کیجیے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا، فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ برا معاملہ نہ کیا کرو، بالکل ایک دوسرے کے ریٹ پر ریٹ نہ بڑھایا کرو، اور فرمایا ولا تباغضوا، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھا کرو، اور فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑا کرو، ایک دوسرے کو منہ نہ کہتے نہیں میں نے اس کو کنڈ کر دی ہے، میں نے اس کو پشت کر دی ہے، چلے رمضان کے صدقے انہیں معاف کریں۔ تعلقات کے اندر مثبت کردار لائیں، تعلقات میں بہتری لائیں۔ آپ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کو بلا لیں، رمضان کے صدقے بلا لیں۔ کیا پتہ یہ تمہارا بلانا تمہارے لیے جنت کے اندر جنت کا باغ بن جائے، تمہارے لیے یہ تمہارا بلانا تمہاری قبر نور کا ٹھکانہ بن جائے۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، بلکہ میرے نبی نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک کی بے پر، ایک کے سودے پر دوسرا سودا مت کرے۔ اگر کسی نے ریٹ لگایا ہے تو تم اس کے سودے کو خراب کرنے کے لیے 5-10 روپے، کوئی 5-10 لاکھ، کوئی 1-2 کروڑ اگر بڑا لین دین ہے تو اس کے اندر اس طرح ہیرا پھیری نہ کرو، اپنے مومن بھائی کی تحقیر مت کرو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ولا یکذبہ، ایک دوسرے کی تکذیب نہ کرو، فرمایا ولا یحقرہ، ایک دوسرے کی تحقیر نہ کرو، فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، میرے نبی نے دل کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی کا کیا کام ہے؟ تقوی اسی بات کا نام ہے، نہ حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ کسی کو کنڈ کرو، نہ کسی سے منہ موڑو، نہ کسی کے سودے پر سودا کرو، نہ کسی کا برا چاہو، نہ کسی کی تحقیر کرو، نہ کسی کی تذلیل کرو، نہ کسی کی توہین کرو، بلکہ اس کی عزت کرو، بلکہ اس کی عزت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی وہ تحقیر کرے۔ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرتا ہے نا، آج سلام دینے سے لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی جراثیم آ جاتے ہیں، بات کرنے سے جاتے ہیں، غریب آ جائے اس کو 2 فٹ پیچھے بٹھاتے ہیں، امیر آ جائے چاہے اس کے منہ سے بدبو کیوں نہ آ رہی ہو اس کو اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ ظالمو، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ مرنا نہیں ہے، مٹی دے تے مٹی ہونا ہے تے کادی بلے بلے، اوے بندیا اج مٹی دے اتے تے کل مٹی دے تھلے، تو کیوں اتنا تم اکڑتے ہو؟ کیوں تمہارے اندر گھمنڈ ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ،
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے خون کی حفاظت کرے، اس کی مال کے تقدس کی خیال کرے، اس کی عزت کا خیال کرے۔ تو آج اس دور کے اندر حسد اس لیے کیا جاتا ہے، حسد اس لیے کرتے ہو نا اس کے پاس مال کیوں؟ بھائی اسے اللہ نے مال دیا ہے، تم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اسی پہ آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس کیوں مل رہے ہو، رب کے فیصلوں پر ہو تم ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ پھر سنیے گا ان اشعار کو، شاعر نے کمال ہی کر دیا۔ آج کہتے ہیں جی اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس ایسا گھر کیوں ہے، اس نے ایسی سخاوت کیوں کرتا ہے؟ بھائی اسے اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس اے نادان تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں پر ہو تم ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ آئیے رمضان المبارک کے اندر آپس میں تعلقات کو بہتر کیجیے، رب رسول کو راضی کیجیے، جنت کے حقدار بنیے۔